نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، میں ہوں تنویر کاکا خیل اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے ننیالی گاؤں میں، یعنی اپنی والدہ صاحبہ کے گاؤں میں، اور یہاں پر ایک قبرستان ہے، سے ایک پیغام دینے آپ کو جا رہا ہوں۔ تو اس لیے تنقید کرنے کی بجائے اس پیغام کو مثبت انداز میں دیکھیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں اپنے نانا جان کی قبر کے پاس۔ یہ میرے نانا جان کی قبر ہے، حاجی علی زمان خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کو میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جو ہے دینی تعلیم تو حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اپنے گھر میں، یعنی میرے والدین کی جو اولاد ہے اس میں مجھے اللہ پاک نے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائی، والدین کی جو ہے نا توجہات اور والدین کی محنت اور اساتذہ کی محنت کی وجہ سے، اور میرے ایک بھائی مولانا عثمان صاحب اور حافظ سلیمان صاحب، ہم تین الحمدللہ حافظ قرآن ہے ایک گھر میں، اور دو جو ہے وہ علماء اللہ پاک نے ایک گھر میں دیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس میں میرے والدین کا کردار ہے، ان میں سب سے زیادہ کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے یہ جو نانا جان ہیں جن کی قبر یہ سامنے موجود ہے، ان کا بھی ہے۔ کیونکہ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم دین بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ PIA میں انجینئر بھی تھے اور پائلٹ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے میری والدہ محترمہ کی بہت اچھی تربیت کی، اور میرے ماموں جو ہیں ان کی اچھی تربیت کی۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری پڑھائی میں جتنا کردار والد صاحب کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ کیونکہ ہم جب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہماری والدہ محترمہ ہمیں جو ہے وہ پورے شوق کے ساتھ بھیجتی تھی سبق کے لیے، اور چھٹی کرنے کا تو سمجھے کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری والدہ محترمہ کی محنت ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو تھوڑا بہت دین کی ہم تعلیم ہم نے حاصل کی، تو اس میں ہماری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور والدہ ان کی چونکہ اچھی تربیت انہوں نے کی تھی میرے نانا جان نے، تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی پڑھ رہے ہیں، اور جہاں تک ہم دین کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تو اس میں ہمارے نانا جان کا بہت بڑا کردار بھی ہے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ میں تو ایک گناہ گار سا بندہ ہوں، ہم کیا چیزیں یا میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو دین کا کام اللہ پاک کسی بھی شکل میں ہم سے لے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے ہمارے اساتذہ کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے محنت کی، میری والدہ محترمہ نے کی، والد صاحب نے کی، اور ہمارے جو ہے نا والدین نے ان کی تربیت اچھی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری تربیت کی۔ تو میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ دنیا کی آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں میرے نانا محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ عالم دین بھی تھے، حاجی بھی تھے، اور ایک ساتھ جو ہے وہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی ایئر لائن میں ایک بہت اچھی پوسٹ پر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے دین کی طرف توجہ دی۔ دنیا اللہ خود ہی عطا فرما دیتے ہیں، دنیا اللہ دے دیتا ہے۔ تو میرے والدین نے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہے وہ دنیا کی فکر نہیں کی، انہوں نے ہماری آخرت بنانے کی فکر کی۔ میرے والد محترم اکیلے ٹیکسی چلاتے رہے، اور آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے بہت اچھا یعنی ایک نظام بنا دیا، اور دین کی محنت انہوں نے کی، دین کے لیے کوشش کی۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے دین بھی اللہ پاک نے عطا فرما دیا کسی نہ کسی شکل میں۔ اور جو دنیا کی بات ہے، تو دنیا کا تو وعدہ میرے اللہ نے کیا ہوا ہے، وہ اللہ نے عطا فرمانی ہے، اور اس دین کی محنت کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت ہی اچھے انداز میں روزی روٹی عطا فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو میری جو باتوں کا مقصد یہی ہے، بغیر کسی تنقید کے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو مثبت لیتے ہوئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دلوائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا راضی نہیں ہوتی، اور آپ یہ سوچیں کہ دنیاوی تعلیم کو ہم جو ہے نا ضرورت کے درجے میں رکھیں، اور جو دینی تعلیم ہے اس کو ہم مقصد بنائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دنیاوی تعلیم کو اپنا مقصد بنا لیں گے، دینی تعلیم کو کمتر سمجھیں گے، تو یقین کیجئے ہماری نسلیں دین سے محروم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہمارے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، اور بزرگان دین کے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان 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 مرحبا اے ماہ رمضان، مرحبا صد مرحبا۔